بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میں ایک مرتبہ پھر حکیم خالد ہربل کلینک کی جانب سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ناظرین، آج میں آپ کو ویڈیو دکھانے لگا ہوں وہ مردانہ پیچیدہ امراض میں سے ایک مرض ہے جو کہ بہت ہی عام مرض ہے، جس کا نام ہے احتلام۔ عرف عام میں اس کو کہتے ہیں کہ رات کو نیند کی حالت میں کپڑے ناپاک ہو جانا، ڈسچارج ہو جانا، خارج ہونا، یعنی کہ یہ مرض ہے، اور یہ مرض بہت ہی عام مرض ہے۔ یہ مرض بھی دو وجوہات کی وجہ سے زیادہ ہوتی ہے۔ ایک وجہ تو زکوٰۃ حصی ہی ہے، اور دوسری وجہ جو ہے یہ کثرت مباشرت کی وجہ سے بھی یہ مرض ہو جاتی ہے، اور کچھ ایسی وجوہات بھی ہیں جس کی وجہ سے یہ مرض، یعنی کہ رات کو اگر آدمی پیشاب کر کے نہ سوئے تو پھر بھی یہ احتلام ہو جاتا ہے۔ زیادہ کھانا کھانے سے اسی وقت سو جانا، اس وجہ سے بھی یہ مرض ہو جاتا ہے۔ سیدھے لیٹنا، اس وجہ سے بھی یہ مرض ہو جاتا ہے۔ گندے قصے کہانیاں سننا، پڑھ کر لیٹ جانا، اس وجہ سے بھی یہ مرض ہو جاتی ہے۔ انٹرنیٹ دیکھتے رہنا، اس میں جو آدمی غلط قسم کی فلمیں ہوتی ہیں وہ دیکھنا، اس وجہ سے بھی یہ مرض جو ہے نا یہ ہو جاتی ہے۔ ناظرین، یہ میں آپ کو بتا دوں کہ اگر یہ مہینہ میں 1 یا 2 مرتبہ ہو جائے تو یہ مرض نہیں ہے، پھر پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، نہ کسی حکیم کے پاس جانے کی ضرورت ہے۔ اس سے زیادہ مرتبہ ہوتی ہے، اگر ہوتا ہے 3 مرتبہ ہو جاتا ہے تو پھر سمجھے کہ یہ مرض ہے۔ تو اگر اس کا بر وقت علاج نہ کرایا جائے تو یہ بھی انسان کو ایک ہڈیوں کا ڈھانچہ ہی بنا دیتی ہے۔ کئی ہمارے پاس ایسے مریض بھی آتے ہیں جو ہمیں کہتے ہیں کہ ہمیں ایک رات میں 2 3 مرتبہ بھی ہو جاتا ہے، یعنی کہ اتنے اس کے جو عضو تناسل کے جو اعصاب ہیں اتنے ذکی الحس ہوتے ہیں، یعنی کہ وہ انہوں نے بھی یہ اس کی تیسری وجہ ایک جلک بھی ہے، جلک کی وجہ سے بھی یہ مرض جو ہے نا یہ لاحق ہو جاتی ہے، کیونکہ اس کے جو اعصاب ہے وہ اتنے ذکی الحس ہو جاتا ہے کہ زکوٰۃ حص یعنی کہ تھوڑا سا خیال بھی آیا، اور ایک تو جریان بھی ہوتا ہے اور دوسرا احتلام، یہ رات کو جن کو 2 3 4 مرتبہ ہوتا ہے، یہ اس وجہ سے بھی یہ ہو جاتا ہے۔ تو ناظرین، میں چند ہدایات پہلے آپ کو بتاؤں گا کہ اگر آدمی کو تھوڑا مرض ہے اور یہ احتیاطی تدابیر وہ کر لے تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ مرض سے چھٹکارا مل جاتا ہے بغیر دوائی ہی۔ اگر مریض سب سے پہلے تو رات کے وقت جب سوئے تو پانی نہ پیے، یہ بات ذہن میں رکھ لے۔ سب تو پہلے تو یہ پہلی تدبیر ہے کہ سونے سے پہلے پانی نہ پیے، بلکہ 2-4 گھنٹے 2-3 گھنٹے پہلے پی لے، تو تاکہ سونے سے پہلے تک اگر اس کو پیشاب آ جاتا ہے تو پیشاب کر کے سوئے۔ اور دوسری بات، سونے سے پہلے پیشاب کر کے سوئے، تو یہ بھی ایک احتیاطی تدابیر ہے۔ اس کے بعد اگر سونا ہے تو ہمیشہ داہنی کروٹ پر سونا، یعنی کہ جو بازو ہے وہ اپنے گردن کے نیچے رکھے اور کروٹ جو ہے وہ داہنی ہو، اور کوشش کرے کہ اس کا جو چہرہ ہے یہ مغرب کی طرف ہو، تو یہ بھی پھر بھی یعنی کہ احتلام نہ ہونے کے کافی زیادہ چانسز ہیں۔ اور اس کے بعد جو ہے جو غذا کھانی ہے وہ ایسی کھائے جو کہ جلدی ہضم ہو، یعنی کہ چبا کر کھائے،
خوب اس کو دانتوں کی مدد سے اتنی چبا لے تاکہ معدے کو کام نہ کرنا پڑے، اور سونے سے پہلے کم از کم 3 گھنٹہ پہلے کھانا کھائے، تو پھر بھی یہ اطلام نہ ہونے کے کافی سارے چانسز ہیں۔ اس کے بعد گندے خیالات، اس کو پار کریں، اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں، فحش لٹریچر نہ پڑھے، اس کی وجہ سے بھی اطلاق نہ ہونے کے کافی زیادہ چانس ہیں۔ اس کے علاوہ عشقیہ قصے کہانی، ناول وغیرہ، ڈائجسٹ جو کہ جس میں پیار محبت کی کہانیاں ہوتی ہیں، اس سے بچا جائے تو پھر بھی جو ہے نا کافی حد تک یہ اطلاق نہ ہونے کے چانسز ہیں۔ ٹیلی ویژن ہوگا، اس میں بھی آج کل ڈرامے جو بہت زیادہ دیکھتے ہیں وہ لڑکے، اور ہمارے پاس جو مریض آتے ہیں کافی سارے اس مرض میں مبتلا ہیں، جب ان سے پوچھا جاتا ہے تو وہ جو ان کو ہدایات دیتے ہیں تو وہ ہم سے کہتے ہیں ٹھیک ہے جی ہم یہ کام نہیں کریں گے، اور جو عمل کر لیتے ہیں وہ بچ جاتے ہیں، جو عمل نہیں کرتے تو وہ آپ کو خدا کہ مزید اس کی جو مرض ہے وہ ترقی کر دیتے ہیں۔ تو ناظرین، اگر یہ احتیاطی تدابیر کر لے تو مجھے امید ہے اللہ کے گھر میں کہ یہ کافی حد تک یہ بغیر دوائی ہی کے اس کو آرام آ جائے گا۔ تو اگر آدمی کو یہ مرض یہ احتیاطی تدابیر بھی کرنے سے نہ چھوٹے تو پھر سمجھ لیجیے کہ مرض ترقی کر چکی ہے۔ تو اس کا جو میں آج نسخہ آپ کو بتانے لگا ہوں وہ انشاءاللہ تعالی 3 دن میں، اگر یہ مرض تھوڑا ہوگا تو 3 دن میں ٹھیک ہو جائے گا، اگر مرض تھوڑا سا پرانا ہوگا تو زیادہ سے زیادہ 7 دن جو ہے یہ آپ کو اس کی خوراک کہ صبح شام کھانی پڑے گی، تو 7 یوم کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ یہ احتلام کا مرض ہے بالکل ہی ٹھیک ہو جائے گا۔ ناظرین، آپ کو انتظار ہوگا کہ نسخے کا آپ کاپی اور پینسل پکڑ لیں اور میں آپ کو نسخہ دکھاتا ہوں۔ صرف 4 چیزیں ہیں۔ سب سے پہلے تو آپ نے لینے ہیں مغز، تخم، توری، تلخ۔ یہ آپ اس کے مغز لے لیں، بیج لے کے اس کا اوپر والا چھلکا اتار دیں، جو اندر کے مغز ہیں وہ لینے ہیں، یعنی کہ تخم توری کے مغز لینے ہیں آپ نے 2 ٹوکرا۔ اس کے بعد تخم تمر ہندی یعنی کہ املی، اس کے مغز لینے ہیں، یہ بھی آپ نے 2 توڑے لینے ہیں۔ تیسری چیز جو ہے وہ ہے افیون، جس کو عرف عام میں افیون کہتے ہیں۔ یہ طب میں اس کو اجازت دی ہے یہ کہ استعمال کر سکتے ہیں، ہربل میڈیسن۔ یہ آپ نے آدھا توڑا لینا ہے۔ اور چوتھی چیز جو ہے یہ سمک خربی یعنی کہ کیکر کی گوند، یہ حسب ضرورت لینی ہے۔ پہلے تینوں چیزیں یعنی کہ مغز توری، مغز املی اور افیون، اس کو کوٹ کر خوب بریک کر لیں۔ بریک کرنے کے بعد اس میں آپ حسب ضرورت کیکر کی گوند ڈال لیں تاکہ گولی آسانی سے بن سکے، اور جتنے چنے ہیں چنے کے برابر آپ نے گولیاں بنانی ہیں۔ 1 گولی صبح، 1 گولی شام، ہمراہ دودھ، اس کو استعمال کریں 3 یوم تک۔ انشاءاللہ تعالی یہ آپ کو اس مرض سے چھٹکارا مل جائے گا۔ اگر مرض پرانا ہے تو زیادہ سے زیادہ 7 یوم تک آپ اس کو استعمال کریں، تو انشاءاللہ تعالی ساری عمر آپ کو یہ مرض نہیں لگے گا۔ ٹوٹکا یہ بہت چھوٹا ہے، بلکہ ٹوٹکا نہیں، یہ نسخہ ہے۔ ٹوٹکے تو بے شمار آپ نے دیکھے ہوں گے، ویڈیو دیکھیں گے آپ نے، لیکن میرا یہ نسخہ آپ استعمال کریں اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو شفا پائیں گے۔ سنانے اگر میرا یہ نسخہ آپ کو پسند آئے تو میری ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس بھی دیں، اور میرا چینل حکیم خالد ہردو کلینک کو
سبسکرائب کریں۔ تو ناظرین اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیں۔ خدا حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔